عرض یہ ہے سر کہ میرے دوست، میرے پیارے دوست، جن کے بغیر کبھی ایک لمحہ بھی میرے لیے گزارنا بہت مشکل ہوتا تھا، چودھری اعتزاز احسن صاحب، وہ اپریل کا اس دن جس دن وہ تصویر چھپی تھی افتخار چودھری صاحب کی، اس دن میں لاہور میں ان کے گھر بیٹھا ہوں، زمان پارک میں. اچھا. اور وہ اور ہماری بہن بشرا، ان کی جو مسز ہیں، وہ بہت اپسیٹ تھے. بہرحال میں نے ان کے ساتھ کچھ ایک پروگرام کا پائلٹ تیار کر رہا تھا، انٹرویو وغیرہ کیا، وہ بہت گریسفلی بیچاروں نے کیا. نیکسٹ ڈے وہ آ گئے. ہاں وہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہے. افتخار چودھری صاحب واپس آئے تو وہ ستیلے باپ سے برے ثابت ہوئے، اور وہ ایک بات پہ ڈٹ گئے، یہ ثابت کرنے کو کہ یہ عوام جن کو منتخب کر کے بھیجتی ہے، ان کی ڈگریاں جعلی ہوتی ہیں، یہ چور ہوتے ہیں، یہ لٹیرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. اس لیے ان کا دل تو بھر گیا. اس زمانے میں بہت ذوق اور شوق سے تمام ہمارے مسلم لیگ کے دوست احباب آگے بڑھ بڑھ کے عدلیہ بحالی کی تحریک اور چودھری صاحب کے ساتھ بڑی محبت اور وغیرہ وغیرہ، خود بھی حتیٰ کہ کالا کوٹ نکال لیا گیا میمو گیٹ کے چکر میں. اچھا اس وقت بھی کہتے رہے کہ یار چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ وہی نواز شریف، یہ دیکھیے آپ جمہوریت کی خاطر چلنے والی تحریک کا انجام دیکھو کہ گجرانوالے تک پہنچتے. ان کو وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں، ان دنوں کے وزیر داخلہ مرحوم رحمان ملک کہہ رہے ہیں. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ صاحب ہم بحال کر رہے ہیں، آپ واپس چلے جائیں. تو انہیں پیغام دیا جاتا ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی صاحب کہیں گے تو واپس جائیں گے. یعنی عدلیہ بحالی کی تحریک ریاست ہوگی ماں کے جیسی. کس بیس پہ جنرل کیانی کا آپ مانگ رہے تھے تم لوگ گارنٹی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان سب سے زیادہ کون خود آپ مذاق اڑا رہے ہو. یعنی وہ جو قافلہ لے کر نکلے تھے جمہوریت کی بحالی کا، اب ان کا بھی چاول رات کیا. اب ان کی سنیں، اب رہ گئی تحریک انصاف. ان کو چاہیے عدلیہ کامل آزاد چاہیے. اچھا، اور ایسی چاہیے جیسے پشاور ہائی کورٹ ہے ماشاءاللہ کہ یوں تھوک کے حساب سے 141 کیس غریب آدمی کے اوپر نا وہ پکڑا جائے نا اس کے چکر میں 35 اور جو انسالوڈ ہوں گے نا چوریاں، وہ بھی ڈال کے کٹ لا کے یہ ہو. اور یہ تو واری نہیں آتی نا کاز لسٹ. ٹھیک ہے نا، وہ کاز لسٹ میں آتا ہی نہیں. بہرحال اللہ کرے کہ بھئی ظاہر سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں ایسے ہونا. لیکن اب سیاسی استحکام کی جانب ہم گامزن تو ہیں نا نصرت صاحب. یار یہ بالکل نہیں سر. دیکھیں اتنے سارے سینیٹر آزاد منتخب ہو گئے، بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، تو یہ اس کا مطلب ہے دیر از اے پولیٹیکل کنسنسس. اٹ شوز کہ سیاسی جماعتیں خودکشی ہے. جمہوریت کا قیام صرف سیاسی جماعتوں کی وجہ سے. فرض کرو تمہاری عمر ہے 40 سال، تم ایک پاکستانی نوجوان ہو، تم کیا پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہو گے اس وقت؟ تم کیا اس وقت مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہو گے؟ تم کو کہ یار جن لوگوں نے ساری زندگیاں گنوا دی، جن میں سے کچھ لوگوں نے کوڑے بھی کھائے، جہاں پولیٹیکل نظریات ملیں گے آف کورس وہاں چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیے، آپ ذاتی طور پر میرے ساتھ تو دونوں کی بہت اچھی ہیلو ہائے ہے. انوار اللہ کاکڑ صاحب جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے، محسن نقوی صاحب جو وزیر یعنی کہ اعلیٰ تھے پنجاب کے، وہ دونوں کہتے ہیں ہم آپ کی گندی جماعت میں شامل نہیں ہوں گے، اسی آزاد رہنا لیکن ووٹ دو سن پہ جو ہوتے. ایسے ہی ہوا ہے نا؟ ایسا نہیں کیا میسج کیا؟ Now you are not, don't try to niggle out. آپ ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں کس کی؟ پولیٹیکل پارٹیز کی. Yes, I am deliberately. کہ تمہیں اپنا کوئی کارکن یاد نہیں آیا، تم نے سیدھا سادہ میسج دیا ہے. وہ لوگ جو الیکشنز کے بارے میں شک و شبے میں ہیں کہ آپ نے انوار اللہ کاکڑ کو بطور آزاد امیدوار اپنا کر، آپ نے بطور آزاد امیدوار محسن نقوی صاحب کو اپنا کر ان دونوں شخصیات کو کہا ہے کہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہماری مدد کی ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اینڈ ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر. یہ آپ نے میسج دیا ہے. آپ کے لیے پرسپشن تب ہوتی زیادتی جب اپنے کسی کا حق مار کے کسی کو دے رہے ہوتے، تب زیادتی ہوتی ہے. ہاں، اپنے تو کسی کا حق نہیں مارا نا سر. رضا ربانی مجلس سے اراری چاہتا سی نہیں ختم نہ کر دوں اور نام لینے شروع کر دوں تو رضا ربانی سے دوبارہ سینٹر نہیں بننا چاہتے ہوں گے، ان کے پاس نہیں ہوں گے آپشن، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اور آزاد آپ نے آپ کے سامنے میں نے صرف ایک نام لیا ہے. آپ کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون میں آپ کیا بتاؤں؟ نام نہیں لیا آپ نے. ہمارے مسلم لیگ نون میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے مثال کے طور پر کیوں نہیں کنونس کر کے فورس کیا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ صاحب آپ قبول کیجئے.
व्हाई नॉट? वो हल्के की सियासत करते हैं, उन्होंने कहा मैं हल्के की सियासत करूंगा। नहीं, लेकिन यहाँ आपने ज्यादती की ना, आपने मुझे ताना दिया कि आज का नौजवान मोहसिन नकवी और अनवारुल्लाह काकड़ बनना चाहता। गलत कह रहे हैं मैं कहता हूँ नहीं, ऐसे तो वो कहेगा कि जी आप। जो पॉलिटिकल सोच रखने वाले नौजवान हैं उनको 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 आप उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि अब पॉलिटिकल सोच बतदरीज आज की नौजवान नस्ल में ख़त्म हो रही है, और अच्छी बात है ख़त्म हो रही है, लेकिन वो ज़्यादा तवज्जो टिकटॉक पे दे रहे हैं। कुछ और भी कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं, ब्रेक ले लूं मैं सर, इसी पे कर रहा हूं। आप सियासी जमातों को पता नहीं क्यों माफ कर रहे हो। एक ब्रेक के बाद आते हैं ना, ब्रेक के इन्होंने बाद। बहुत यानी अपनी लेगेसी तबाह कर दी है। यार तुम्हें एक कारकुन नहीं मिला, एक? तुम कल इस पे बात कर लेंगे डिटेल में, अभी ब्रेक पे बाद आना है। ये ब्रेक जानता अगर तो लुटाता ना घर को मैं। ये गालिब वाला सीन, वाह, एक ब्रेक पता नहीं कौन ये कह रहे।